بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ میں نے بتلایا تھا کہ منافقین دوگلی پالیسی، دو رنگی، دو رخی اختیار کرتے تھے. دل میں ایمان نہیں تھا اور زبان سے ایمان اور اسلام کا اظہار کرتے تھے. یہ بھی بتلایا تھا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، حسد کی، نفاق کی، بغض کی. اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر وہ جلتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کو ترقی دینی تھی، اس کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے تو ان کے حسد میں اور اضافہ ہوتا تھا. فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا. وہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے، حسد کرتے تھے، اور اللہ کو اسلام اور مسلمانوں کو ترقی دینی تھی، اس کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے تو ان کے حسد میں، ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو گیا. ان کی بیماری اس درجے بڑھی، اتنی بڑھی، اتنا اضافہ ہوا کہ وہ ہنر کو عیب اور عیب کو ہنر سمجھتے تھے. ہنر کو عیب اور عیب کو ہنر سمجھتے تھے. آیت میں اسی کا تذکرہ ہے آنے والی آیات میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ. منافقین کئی طرح سے فساد مچاتے تھے. مسلمانوں کے راز کو فاش کر دیتے تھے، ظاہر کر دیتے تھے. لوگوں کو حق سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. کفار کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے تھے، ابھارتے تھے. اور نفاق ایک مستقل فساد ہے. جو آدمی منافق ہوگا اس سے فسادی ہوگا، اس سے اصلاح کی امید نہیں رکھ سکتے، وہ فسادی برپا کرے گا. تو کئی طرح سے وہ فساد کرتے تھے.
میں نے 2-4 مثالیں پیش کی. مسلمانوں کے راز کو فاش کرتے تھے, ظاہر کرتے تھے. نمبر 2, مسلمانوں کے خلاف کفار کو اکساتے تھے, ابھارتے تھے, لوگوں کو حق سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. اور نفاق ایک مستقل فساد ہے. منافق سے فساد ہی ہوتا ہے, وہ فساد ہی کرتا ہے, اس سے اصلاح کی کوئی امید نہیں رکھ سکتے. کرتے تھے فساد اور کہتے تھے انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرتے ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کہ نئے دین کی وجہ سے جو جھگڑا پیدا ہو گیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ شیر و شکر ہو کر رہے, مل کر رہے. ہم تو اصلاح چاہتے ہیں, وہ ایسا کہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں. دعویٰ تو اصلاح کا کر رہے ہیں. میں نے ابھی بتلایا بیماری اتنی بڑی تھی کہ وہ ایپ کو ہنر سمجھنے لگے, حواس مختل ہو چکے تھے, بے حس بن چکے تھے. اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون. یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ, لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. انہیں احساس نہیں ہے. جس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مبعوث فرمایا, اس کو وہ دوبارہ اپنی جگہ پر لانا چاہتے ہیں. کفر اور ایمان کو, توحید اور شرک کو ایک کرنا چاہتے ہیں. یہ دین حق کو فتنہ کہتے ہیں, حالانکہ کفر اور شرک فتنہ ہے, دین حق فتنہ نہیں ہے. لیکن اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ فساد میں اور اصلاح میں فرق نہیں کر سکتے ہیں, امتیاز نہیں کر سکتے ہیں, تمیز نہیں کر سکتے ہیں. کبھی کبھی منافقین غریب مسلمانوں کے سامنے اپنے نفاق کا اظہار بھی کر دیتے تھے. ذی وجاہت والے جو مسلمان تھے, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, ان کے سامنے تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے. جو غریب مسلمان تھے ان کے سامنے اپنی بیماری کا اظہار کر دیتے تھے. اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے. ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو مفسد تھے لیکن اصلاح کا دعویٰ کرتے تھے. ہر دور میں مسلمانوں کی تاریخ میں بھی, اتہاس میں بھی یہ نظر آئے گا کہ کتنی تحریکیں ایمان, عقیدے اور عمل کے بگاڑ کی تحریکیں اٹھی. عقیدے کے بگاڑ کی, عمل کے بگاڑ کی تحریکیں اٹھی, اور انہوں نے یہی طریقہ اپنایا, اصلاح کا دعویٰ کیا. حالانکہ ان کا مقصد بگاڑ کرنا تھا, فساد پھیلانا تھا, لوگوں کو گمراہ کرنا تھا, لیکن دعویٰ تھا اصلاح کا.
یہاں پر متنبع کر دیا گیا کہ جو آدمی اصلاح کا نام لے کر کھڑا ہو تو اس کو پرکھے بغیر قبول نہیں کر لینا چاہیے. ہر چمکنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی ہے. یہ تنبیہ ہے، ہم کو متنبہ کیا گیا کہ جو آدمی اصلاح کا نام لے کر اٹھے اس کو پرکھے بغیر قبول نہیں کر لینا چاہیے. ہر چمکنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی ہے. تو ایسی تحریکیں اٹھی جو عقیدے اور عمل کے بگاڑ کا کام کرتی تھی، لیکن دعویٰ تھا اصلاح کا. منافقین بھی یہی کر رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غریب مسلمانوں کے سامنے اپنی بیماری کا وہ اظہار کر دیتے تھے تو وہ مسلمان ان کو سمجھاتے تھے. کیا کہتے تھے؟ آمنو کما آمن الناس، تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کہلانے کے لائق وہ آدمی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے. آمنو کما آمن الناس، تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے. دوسرے لوگ سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان اور تصدیق اسی قسم کی معتبر ہے جس قسم کی صحابہ کر چکے تھے. ایمان اور تصدیق اسی قسم کی معتبر ہے جس قسم کی تصدیق صحابہ نے کی تھی. مثلا ملائکہ، فرشتے، جنت، جہنم وغیرہ پر کوئی آدمی اس معنی کے لحاظ سے تصدیق نہ کرے جس معنی سے صحابہ نے تصدیق کی تھی، اور ہوائے نفسانی خواہش اور شیطان نے جو معنی القاء کیا ہے، شیطان نے جو معنی سکھایا ہے، اس معنی کے لحاظ سے تصدیق کرتا ہے، تو یہ تصدیق تکذیب کے مترادف ہے. یہ کفر کے ہم معنی ہے. یہ تصدیق معتبر نہیں ہے. صحابہ نے جس طرح تصدیق کی تھی اس طرح تصدیق نہیں کر رہا ہے، اور شیطان نے جو پتی پڑھائی اس کو اس طرح وہ مانتا ہے، جنت کو، جہنم کو، ملائکہ کو، تو یہ تصدیق معتبر نہیں ہے. تو ان کو یہ کہتے تھے غریب مسلمان کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، صحابہ ایمان لائے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لائے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایمان لائے. جیسے صحابہ ایمان لے آئے اس طرح ایمان لاؤ. تو وہ کیا کہتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ وہ صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے. صحابہ سچے مومن تھے، آخرت کی فکر میں اتنے منہمک تھے کہ دنیا کے نفع اور نقصان کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اس کو یہ لوگ بیوقوفی سمجھتے تھے. آخرت کی فکر میں اتنے منہمک تھے، آخرت کی فکر میں اتنے مشغول تھے کہ دنیا کے نفع کی اور نقصان کی پرواہ نہیں کرتے تھے. منافقین لوگ مفاد پرست تھے، دنیا پرست تھے. ان کی نظر میں دنیا کا فائدہ اصل فائدہ تھا.
اور صحابہ دنیا کے نفع و نقصان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، آخرت کی فکر میں مشغول تھے، تو منافقین ان کو بیوقوف سمجھتے تھے، منافقین ان کو بیوقوف کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ یہی لوگ بیوقوف ہیں، منافقین بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ صحابہ کو بیوقوف کہنے کی وجہ سے صحابہ بیوقوف نہیں ہوئے بلکہ یہ صحابہ کی سمجھداری کی دلیل ہے۔ منافقین کا صحابہ کو بیوقوف کہنا یہ صحابہ کی سمجھداری کی علامت ہے۔ اذا اتتک مذمتی من ناقص، اذا اتتک مذمتی من ناقص فہی الشہادۃ لی بانی کامل۔ جب کوئی ناقص العقل میری برائی کرے، کوئی عقل کا اندھا میری برائی کرے، تو اس بات کی گواہی ہے کہ میں سمجھدار ہوں، میں کامل العقل ہوں۔ تو یہ بیوقوف لوگ صحابہ کی برائی کر رہے تھے، صحابہ کیوں بیوقوف کہہ رہے تھے؟ یہ اس بات کی شہادت اور اس بات کی دلیل تھی کہ صحابہ سمجھدار تھے، کامل العقل تھے، آخرت کی فکر کرنے والے تھے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو مطیع اور فرما بردار بنائے، اللہ کی اطاعت میں لگائے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ صحابہ تو عقل مند تھے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ بیوقوف وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہش کی اتباع کرے، نفسانی خواہش کا غلام بنے اور اللہ سے امید بھی رکھے کہ اللہ میری مغفرت کر دیں گے۔ تو صحابہ تو عقل مند تھے لیکن یہ بیوقوف صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ ایک آدمی اپنی بیوقوفی کو جانے سمجھے کہ یہ میری بیوقوفی ہے تو یہ غنیمت ہے، لیکن ایک آدمی بیوقوفی کو سمجھداری خیال کرے، بیوقوفی کو ہنر خیال کرے، اس کو اچھا سمجھے، تو یہ لا علاج بیماری ہے۔ یہ مریض لا علاج ہوتا ہے، یہ بیمار لا علاج ہوتا ہے کہ کر رہا ہے کام بیوقوفی کا اور اس کو ہنر سمجھ رہا ہے، اس کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے، اس کو بہت عمدہ سمجھ رہا ہے۔ یہ لا علاج بیمار ہے، یہ لا علاج مریض ہے۔ منافقین اس قسم کے تھے کہ بیوقوفی کا کام کرتے تھے لیکن ان کو بیوقوفی کا احساس اور اپنی بیوقوفی کو جانتے بھی نہیں تھے، اپنی بیوقوفی کو اچھا سمجھتے تھے، اپنی بیوقوفی کو جہالت کی وجہ سے وہ سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ زبان سے تو بیوقوف کہتے ہی تھے، دل سے بھی صحابہ کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ اس کا آگے تذکرہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب جیسے ذی وجاہت حضرات سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ دوگلی پالیسی، دو رخی، دو چہرے۔ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے
ہم تو ایمان والے ہیں. اور جب اپنے سرداروں کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں, ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں. جو آمنا کہتے ہیں, ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ ٹھٹھا کرنے کے لیے, تاکہ ان کی بیوقوفی ظاہر ہو جائے کہ ہمارے زبانی دعوے کو وہ سچا سمجھنے لگتے ہیں. ان کی بیوقوفی ظاہر ہو جائے کہ ہمارا جو زبانی دعویٰ ہے, ہمارا جو زبانی بول ہے, اس کو وہ صحیح سمجھ لیتے ہیں. ان کی بیوقوفی ظاہر ہو جائے, ہم ٹھٹھا کر رہے ہیں, ہم استہزاء کر رہے ہیں, ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ 2 چہرے والا منافق ہوتا ہے. یہ کام مومن کا نہیں ہوتا ہے. 2 چہرہ اور 2 رخاپن یہ منافق کا کام ہے, یہ مومن کا کام نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حکمرانوں کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ان کی تعریف کرتے ہیں, اور جب چلے آتے ہیں تو ان کی برائی کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہم حاکموں کے پاس, حکمرانوں کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کے سامنے تو تعریف کرتے ہیں, اور جب چلے آتے ہیں تو ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو نفاق شمار کرتے تھے, ہم اس کو نفاق سمجھتے تھے. یہ منافقانہ حرکت ہے, مومن کو اس سے بچنا چاہیے. آج یہ بیماری عام ہو رہی ہے, سامنے کچھ, پیٹھ کے پیچھے کچھ, زبان پر کچھ, دل میں کچھ. یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے, یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے کہ سامنے تعریف کرے اور پیٹھ کے پیچھے برائی کرے. زبان سے میٹھا بول بولے اور دل میں کینہ اور حسد رکھے, یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے. مومن زبان سے محبت کا اگر اظہار کر رہا ہے تو دل میں بھی اس بھائی کے بارے میں اس کا دل صاف ہونا چاہیے. اس بھائی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا ہے, کینہ نہیں رکھتا ہے. سامنے اگر دعا دے رہا ہے تو پیچھے بھی اس کے بارے میں اچھا بولنے والا ہوتا ہے, یہ مومن ہوتا ہے. منافق کا کردار کیا ہوتا ہے وہ اس آیت سے معلوم ہوا. مومن سے ملتے تھے, کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, اور جب ان کے سرداروں سے ملتے تھے, شیاطین کہتے ہیں جو دین الہی کے مقابلے میں فتنے اور فساد کے لیڈر بنے ہوئے ہو, فتنے اور فساد کے سرگنے بنے ہوئے ہو, چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو, ان کو شیاطین کہتے ہیں. دین الہی اور دین حق کے مقابلے میں جو فتنے اور فساد کے سرگنے اور لیڈر بنے ہوئے ہو, ان کو شیاطین کہا جاتا ہے, اور چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو. تو منافقین کے جو سردار تھے وہ دین الہی کے مقابلے میں فتنے اور فساد کے لیڈر اور سرگنے تھے. ان سے جب وہ ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں, ہم تو ٹھٹھا کرتے تھے, مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ جو ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں. یہ ان کی بیوقوفی ظاہر ہو جائے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کی استہزاء کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کو مذاق کی سزا دیتے ہیں, اللہ ان کو استہزاء کی سزا دیتے ہیں, انہیں ایسی ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. استہزاء کی ایک سزا منافقین کے لیے یہ تھی کہ اللہ نے خوب مال اور دولت دیا. کافر کو جو مال ملتا ہے, جو دولت ملتی ہے, وہ عذاب ہوتا ہے. اس کو وہ سمجھتا ہے نعمت, لیکن وہ عذاب ہوتا ہے.
تو منافقین کو بھی مال لیا، دولت دی، تاکہ وہ مغرور اور مست ہو جائے اور دفعتاً پکڑ لیے جائے، دفعتاً پکڑ لیے جائے۔ استہزاء کی ایک سزا تو یہ تھی کہ اللہ نے خوب مال دیا، دولت دی، تاکہ وہ مغرور ہو جائے، مست ہو جائے اور دفعتاً پکڑ لیے جائے۔ جب مال ملا، جب دولت ملی، تو سرکشی میں اور بڑھے، گمراہی میں اور بڑھے اور دل کے اندھے ہو گئے۔ جیسے آنکھ کا اندھا ہوتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ ہاتھ پار مارتا رہتا ہے، یہ دل کے اندھے ہو گئے، گمراہی میں سرگردہ اور حیران تھے اور اس راستے سے محروم ہو گئے جس راستے پر چلنے کی وجہ سے دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ عقل کے اندھے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو استہزاء کی سزا دیتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ایسی ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ان کے استہزاء کی ایک سزا تو آخرت میں ملے گی، وہ اس طرح کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جب وہ قریب پہنچیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا اور آگ میں ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ پل صراط پر جب مومنین کے لیے نور پیدا کیا جائے گا اور یہ لوگ پہنچیں گے تو مومنین اور منافقین کے درمیان دیوار قائم کر دی جائے گی۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ دلوں کے اندھے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ جو دلوں کے اندھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اشترا کہتے ہیں خوشی سے کوئی چیز لینا، خوشی سے کوئی چیز خرید لینا، خوشی سے کوئی چیز اپنا لینا۔ انہوں نے جو گمراہی خریدی وہ خوشی سے خریدی، خوشی سے گوارا کر دیا گمراہی کو، دنیا کے مفاد کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے۔ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، آخرت کے فائدے کو نہیں دیکھا، جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر نہیں کی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر نہیں کی۔ انہوں نے دنیا کے مفاد کو دیکھا، چند دن کے فائدے کو دیکھا اور گمراہی کو خوشی کے ساتھ قبول کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں اشترا، یہاں پر اشترا کا لفظ ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ ان کو تجارت کا سلیقہ اور ڈھنگ آیا۔ وہ تاجر تھے اکثر منافقین، تو اس کی تمثیل سے ان کو سمجھایا گیا، اس کی مثال سے ان کو سمجھایا گیا کہ تجارت، ان کی تجارت میں ان کو نفع بھی نہیں ہوا اور تجارت کا ڈھنگ اور طریقہ بھی ان کو نہیں آیا۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، ان کو تجارت کا طریقہ اور ڈھنگ بھی نہیں آیا۔ یہ آج جو میں نے آیات پڑھی اس کا مختصر مطلب سمجھایا۔ اخیر میں یہ سمجھ لیجئے، علماء کرام نے قرآن اور حدیث شریف کی روشنی میں منافقین کی جو علامات بتلائی ہیں ان میں سے کچھ میں عرض کرتا ہوں، اور اسی مقصد سے تاکہ ہم اس سے بچنے والے بن جائیں۔ یہ جو آیات میں نے گزشتہ اور آج سمجھائی، ان تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین میں بیماریاں تھیں، دلوں کی بیماریوں میں وہ مبتلا تھی، جھوٹ، دھوکہ، فساد، بیوقوفی، ضلالت، ایمان والوں کا مذاق اور ٹھٹھا کرنا، ان بیماریوں میں وہ مبتلا تھے۔ ہمیں ان بیماریوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔
اگر ہمارے اندر ان میں سے کچھ بیماریاں ہیں تو اس سے دور ہونے کی فکر کرنی چاہیے، اس سے باز رہنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ علامتیں علماء کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر دین کی ترقی پر دل کا تنگ ہونا اور دین کے خادموں سے بغض رکھنا، یہ منافقین کا کام ہے۔ لوگ دین کی شریعت کے احکام پر عمل کر رہے ہیں اور عمل کرنے میں والے لوگ بڑھ رہے ہیں تو منافق کا دل تنگ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر، اور دین کا جو خادم ہوتا ہے اس سے بھی وہ دل کو تنگ کرتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا مسلم شریف میں کہ انصار سے مومن محبت رکھے گا۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک جماعت تھی مہاجرین کی اور ایک جماعت تھی انصار کی، جنہوں نے ہر اعتبار سے مدد کی، اپنا مال اپنا جان سب کچھ قربان کیا۔ تو روایت میں ہے کہ انصار سے مومن ہی محبت رکھے گا اور جو منافق ہوگا وہ بغض رکھے گا۔ جو انصار سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت فرمائیں گے۔ جو انصار سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت فرمائیں گے۔ جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس کو مبغوض بنا لیں گے۔ آج کل یہ فضا بڑھ رہی ہے کہ دین کے جو خادم ہیں، علماء حق، علماء ربانیین، انبیاء کے وارثین، ان سے بغض، ان سے دشمنی، ان سے کینہ، ان سے حسد، یہ بیماری بڑھ رہی ہے۔ کبھی کبھی اس بیماری میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کی فراست اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق اس کو دی تھی اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دین پر لوگ عمل کر رہے ہو تو ایک مومن کو خوشی ہونی چاہیے، دین کے خادم کو دیکھ کر مومن کو خوشی ہونی چاہیے، دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ منافق کا کام ہے۔ منافق کی دوسری علامت یہ بتلائی کتاب و سنت کی روشنی میں کہ بے حیائی پھیلے اس کی کوشش کرتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ بے حیائی معاشرے میں پھیلے۔ تیسری علامت یہ بتلائی کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑے ہو، مسلمانوں کے درمیان نا اتفاقی ہو، مسلمانوں کے درمیان بھیانک قسم کا اختلاف ہو، وہ یہ چاہتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین نے بھی ایک موقع پر مسلمانوں کے درمیان بھیانک اختلاف کروانے کی کوشش کی تھی، اللہ نے اس کو کامیاب نہیں کیا۔ ایک اور علامت بتلائی کہ جو منافق ہوتا ہے، جو نفاق کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی آدمی صحیح جگہ پر مال کو خرچ کرے۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ صحیح جگہ پر مال خرچ ہو رہا ہے تو اس کو دیکھ کر ان کا دل تنگ ہوتا ہے، اور امت کا مال فضولیات میں گناہ میں خرچ ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر ان کی پیشانی پر بل بھی نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی مدارس میں مکاتب میں صحیح جگہ پر مال خرچ کر رہا ہے تو وہ اس کو فضول بتلاتے ہیں، اور گناہوں میں امت کا مال خرچ ہو رہا ہے اس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کی ملاقات ایسے کچھ لوگوں کے ساتھ ہوئی تو انہوں نے سوال کیا مولانا سے کہ آپ لوگ بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں،
اس کو بچا لیا جائے تو ایک کالج اور یونیورسٹی تیار ہو سکتی ہے۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ایک بڑے شہر میں داڑھی مڈانے پر مسلمانوں کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کو بچا لیا جائے تو ایک کالج اور یونیورسٹی تیار ہو سکتی ہے۔ سنت کو مٹانے کے لیے جو مال خرچ ہو رہا ہے اس پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں، اس پر تو آپ کو کوئی اشکال نہیں، اور جو صحیح جگہ پر مال خرچ ہو رہا ہے اس پر آپ کا اعتراض اور اشکال ہے۔ تو ایک مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ دین کے خادموں کو دیکھ کر وہ محبت کا اظہار کرنے والا ہو، ان کا اکرام کرنے والا ہو، ان سے بغض نہ رکھے، امت کا مال صحیح جگہ پر خرچ ہو رہا ہو تو وہ خوشی کا اظہار کرے، بے حیائی ختم ہو اس کی فکر کرے، مسلمانوں میں اتفاق اور محبت اور بھائی چارہ ہے اس کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو، پوری امت کو نفاق سے اور نفاق کی تمام قسموں سے محفوظ رکھے۔ یہ نفاق عملی بہت بڑھ رہا ہے، اللہ ہمیں بچنے کی اور دوسروں کے لیے دوسروں کی بھی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی کفر سے، شرک سے اور جتنی بھی گمراہی کی قسمیں اور شکلیں ہیں اس سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ایمان سنت ہدایت پر زندہ رکھے، ایمان سنت ہدایت پر اللہ بہترین موت نصیب فرمائے۔ اللہ اس حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے کہ اللہ راضی ہو، کسی بندے یا بندی کا واجب الادا حق باقی نہ ہو۔ اللہ ہمیں ابنائے آخرت میں سے بنائے، ابنائے دنیا میں سے نہ بنائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو مزکا، مصفا، مجلہ فرمائے، ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا بنائے، ہمارے ظاہر کو بھی نیک بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی رات دن وہ راضی رہے ایسے کاموں میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، فتنوں کے دور میں ہیں، شیطان اور نفس لگا ہوا ہے، دنیا کی چمک دمک بڑھ رہی ہے اور وہ اپنی طرف لبھانے کی اور کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دن بدن انسان قبر سے قریب ہو رہا ہے، لیکن ماحول ایسا بن رہا ہے کہ دن بدن قریب ہونے کے باوجود وہ قبر سے اتنا ہی غافل بن رہا ہے، غافل ہو رہا ہے۔ اللہ غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم لا تؤمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تہتک عنا سترک ولا تجعلنا من الغافلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔